یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پہلے تو چلو وہی آتی تھی، نبی تھے چلا رہے تھے نظام، وہی تو بند ہو گئی، وہی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا۔ اعلان فرما دیا ان کا تھا کہ نبوت اور رسالت بھی ختم، نبوت بھی ختم، کوئی نبی لا نبی آبادی ولا رسول۔ اب کیا ہوگا؟ ہوں گے خلفاء۔ یہ منصب کس نے سنبھالا؟ قوم کی سیاسی قیادت کا منصب کس نے سنبھالا اور کس کی جگہ سنبھالا؟ بات ذہن میں رکھیں، قوم کی سیاسی قیادت کا منصب کس نے سنبھالا؟ خلفاء نے۔ کس کی جگہ سنبھالا؟ نبی کی جگہ۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ بڑی تفصیل ہے کہ ہمارے فقہاء کرام جب خلافت کی تعریف کرتے ہیں نا، خلافت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ بہت لمبی بات ہے، لیکن میں دو جملوں میں خلاصہ، خلافت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ خلافت کہتے ہیں امت کے قوم کے اجتماعی معاملات کو کنٹرول کرنا، سنبھالنا، حکمرانی کا نظام چلانا، نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہیں۔ یہ خلیفہ اللہ کے نہیں، خلیفہ رسول کے، یہ مستقل مبحث ہے۔ خلیفہ کس کا؟ نبی کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایک آدمی نے کہہ دیا یا خلیفۃ اللہ، ٹوک دیا، لست بخلیفۃ اللہ انا خلیفۃ رسول اللہ۔ اللہ کا خلیفہ نہیں ہو بھائی، اللہ کے رسول کا خلیفہ ہو۔ لست بخلیفۃ اللہ انا خلیفۃ رسول اللہ۔ لیکن میں تفصیلات میں جانے کے بجائے ایک بات، خلافت کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آج ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے ملک کی کوئی نظریاتی بنیاد نہیں ہے اور دستور کا کوئی بنیادی نظریاتی ڈھانچہ نہیں ہے۔ ہمارے دانشور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کے ارشاد کے مطابق کوئی ریاست قائم ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کیوں نہیں؟ کوئی حکومت بنی تھی یا نہیں بنی تھی؟ کون سی حکومت بنی تھی؟ پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضور کی مسجد میں کون بیٹھے؟ بطور امام کے یا بطور حکمران کے بھی؟ بطور معلم کے یا بطور کمانڈر کے بھی؟ حکمران بنے تھے نا، حاکم تھے نا۔